حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا ایک دردناک دن۔ مکہ کے یہودیوں نے سوچا حضرت فاطمہ کو اپنی شادی میں بلائیں، کیونکہ ان کے پاس تو پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، جب وہی پہن کر آئیں گی تو ہم کہیں گے دیکھو یہ نبی کی بیٹی، اس کا بابا نبوت کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے اور بیٹی کی حالت تو دیکھو، پھر مل کر مذاق اڑائیں گے۔ لیکن جب یہود کی عورتیں حضرت فاطمہ کے پاس آئی تو حیران رہ گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں ایک بادشاہ تھا، اس نے وزیر سے کہا سامان شکار تیار کرو، ہم شکار پر جائیں گے۔ اس خبر کو سن کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ جنگل میں پہنچا، سبھی نے ایک جگہ قیام کیا۔ تبھی ایک زور کی آندھی آئی اور سارے لوگ ایک دوسرے سے دور جا گرے۔ کچھ ہی دیر میں سبھی ایک دوسرے سے آ ملے، لیکن بادشاہ زادی اور وزیر زادی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بہت دیر تک تلاش کرنے کے بعد بھی جب ان کا پتہ نہ چلا تو سبھی مایوس ہو کر واپس محل کو لوٹ آئے۔ دوسری طرف تیز آندھی کی وجہ سے دونوں پہاڑ پر جا گری تھیں۔ جب بہت دیر تک کوئی انہیں لینے نہیں آیا تو یہ دونوں بے تحاشا رونے لگیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ بے ہوشی کے عالم میں دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب پوش معظمہ تشریف لائی ہیں اور بولی کہ تم دونوں منت مان لو کہ اپنے والدین سے جب ملو گی تب جناب سیدہ کی کہانی سنو گی۔ انہوں نے منت مان لی۔ ہوش میں آتے ہی دونوں نے خواب کی بات ایک دوسرے سے دریافت کی۔ اسی جنگل میں کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے ایک سپاہی کو پانی کی تلاش میں بھیجا۔ وہ پانی کے چشمے ڈھونڈنے کے لیے پہاڑ پر چڑھا، وہاں بادشاہ زادی اور وزیر زادی کو دیکھا، ان کا حال دریافت کیا۔ ساری باتیں سن کر سپاہی بولا اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلیں، ہمارے بادشاہ آپ لوگوں کو آپ کے والدین سے ملانے میں آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ دونوں کے پاس اس کے سوا کوئی اور راستہ نہ تھا، اس لیے دونوں اس کے ہمراہ ہو لیں۔ اس بادشاہ نے انہیں محل میں بڑی عزت سے رکھا۔ دریافت کیا کہ کس ملک کی ہیں۔ پہلے بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ اس کی اور وزیر کی بیٹی فلاں بادشاہ کے یہاں زندہ سلامت ہیں تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دوسرے بادشاہ کو شکریہ کا پیغام بھیج کر اپنی لڑکیاں ملک واپس بھیجنے کی گزارش کی۔ دوسرے بادشاہ نے بڑے احترام سے جواب بھیجا کہ آپ کی بیٹیاں حاضر ہیں، لیکن اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کی لڑکی کی شادی میرے لڑکے سے اور وزیر کی لڑکی کی شادی میرے وزیر کے لڑکے سے کر دیں۔ پہلے بادشاہ نے اس پیغام کو بڑی خوشی سے قبول کیا۔ دونوں لڑکیاں اپنے والدین سے مل کر بڑی خوش ہوئیں۔ اس خوشی کے عالم میں وہ دونوں لڑکیاں کہانی سننا اور سنانا بھول گئیں۔ دونوں کی شادی بڑی ہی دھوم دھام سے ہوئی۔ رخصتی کے بعد بادشاہ کو پتہ چلا کہ پانی کا ایک خاص لوٹا محل میں چھوٹ گیا ہے۔ لوٹا لانے کے لیے ایک سپاہی کو بھیجا گیا۔ وہاں پہنچ کر سپاہی نے جو دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں نہ تو تخت و تاج تھا نہ بادشاہ نہ سپاہی، بس دروازے پر لوٹا رکھا تھا۔ اس نے لوٹا اٹھانے کو جیسے ہی ہاتھ بڑھایا ایک سانپ اس کی طرف لپکا۔ یہ بھاگتا ہوا واپس آیا اور سارا حال بادشاہ کو بتایا۔ یہ سن کر بادشاہ کو ان دونوں لڑکیوں پر بہت غصہ آیا اور کہا کہ تم ضرور جادوگرنیاں ہو، تمہیں کل قتل کر دیا جائے گا۔ دونوں قید خانے میں رات بھر روتی رہیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ بے ہوشی کے عالم میں دونوں پھر نقاب پوش معظمہ کو دیکھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تم دونوں کہانی سننا سنانا بھول گئی تھیں، یہ اسی کا عذاب ہے۔ دونوں نے پوچھا لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس پر نقاب پوش معظمہ بولی تم صبح دونوں کے آنچل سے پیسے گریں گے، اس سے شیرینی منگوا کر کہانی سن لینا۔ صبح ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں نے کہانی سنی اور بادشاہ سے کہا آپ دوبارہ دریافت کریں۔ بادشاہ نے پھر ایک سپاہی ان کے ملک بھیجا۔ سپاہی نے واپس آ کر سارا حال بتایا کہ سب کچھ صحیح سلامت ہے اور وہ لوٹا بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ بادشاہ نے دونوں لڑکیوں سے پوچھا یہ سب کیا تھا اور اب سب پہلے جیسا کیسے ہے؟ تب دونوں لڑکیوں نے شکار پر جانے، طوفان سے پہاڑ پر پہنچنے، خواب میں نقاب پوش معظمہ کا آنا، منت مانگنا، پھر خوشی میں بھول جانے کا سارا حال بادشاہ کو کہہ سنایا اور کہا یہ اسی کا عذاب تھا۔ رات ہم جب روتے روتے بے ہوش ہو گئیں تو نقاب پوش معظمہ تشریف لائیں اور ہمیں قید خانے میں ہی کہانی سننے کو کہا۔ صبح ہم نے کہانی سنی اور ہم پر سے وہ عذاب ہٹا دیا گیا، اس لیے اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے ساری باتیں سن کر انہیں معاف کر دیا اور اللہ سے معافی مانگ کر نیک دعا کی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تم سے پہلے ایک عورت جنت میں داخل ہوگی اور وہ لکڑہارے کی بیوی ہے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ اس عورت کے گھر پر گئیں اور دستک دی۔ اس عورت نے کہا کون ہے؟ حضرت فاطمہ نے اندر داخل ہونے کے لیے اس سے اجازت طلب کی۔ اس خاتون نے یہ کہہ کر آپ سے معذرت خواہی کی کہ میرے شوہر ابھی یہاں نہیں ہیں اور میں نے ان سے آپ کو گھر لانے کی اجازت بھی نہیں لی ہے، لہٰذا آپ واپس چلی جائیے اور کل تشریف لائیے تاکہ ان سے اس حوالے سے اجازت لے سکوں۔ حضرت فاطمہ واپس لوٹ آئیں۔
جب اس عورت کا شوہر رات کو گھر آیا تو اس نے حال چال دریافت کیا۔ اتنے میں اس خاتون نے کہا کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ہمارے ہاں آنا چاہے تو کیا ان کے لیے اجازت ہے؟ اس نے جواباً کہا وہ آ سکتی ہیں۔ اگلے روز حضرت فاطمہ حضرت حسین کو اپنے ہمراہ لیے دوبارہ اس کے پاس آئیں اور حسب سابق ان سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ اس خاتون نے دوبارہ یہ کہہ کر معذرت کی کہ میں نے صرف آپ کے لیے میرے شوہر سے اجازت لی ہے، لیکن آپ کے ساتھ اس وقت آپ کا صاحبزادہ بھی ہے، لہٰذا میں اجازت نہیں دے سکتی ہوں۔ حضرت فاطمہ دوبارہ لوٹ آئی۔ رات کو جب اس عورت کا شوہر واپس لوٹ آیا اور حال احوال دریافت کیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے کوئی ہمارے ہاں آئے تو اس کے لیے اجازت ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اس طرح حضرت فاطمہ تیسری مرتبہ لوٹ آئیں اور اس لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کی۔ یہی وہ خاتون ہے کہ جو سیدہ فاطمہ کے آگے ان کی اونٹنی کی نکیل پکڑے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑا کر مجھے کندھے پر اٹھا لیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جگرے گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائیں، کمان کی شکل میں ان کو موڑ موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مرد عورت کے جنازے میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسماء، جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہوں، کوئی اور میرے قریب نہ آئے اور میری چارپائی پر اسی طرح چھڑیاں رکھ دینا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلہن کے ڈولے کی طرح کی ایک پردہ پوش چادر چارپائی تیار کی اور کہا فاطمہ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ اس روایات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کا کتنا اہتمام فرماتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا فاطمہ نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اسے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ تو میں نے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری لخت جگر ہے۔ ناظرین، عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں کہ ہر وقت حضرت فاطمہ سادگی میں رہتی تھیں، اس لیے عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ حضرت فاطمہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سخاوت کے چرچے سر عام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں اے عورت وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر یہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا معجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے بابا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مصلی کے نیچے لاتعداد میں خزانہ پڑا ہوا ہے، ہیرے، جواہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے کا ویسا ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی، اور وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی، اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی، اور وہ عورت رو کر کہنے لگی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت سادگی میں رہتی۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے بنت رسول اللہ، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میں نے اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے بابا جان سے سنا کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی اے بنت رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت، اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ ایک یہودی کی لڑکی کی شادی تھی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ عرض کیا کہ آپ کی اجازت ہو تو بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹی کی شادی میں شرکت کریں تو یہ میرے لیے باعث شرف ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لو۔ اس یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا چاہیں تو یہ ان کی مرضی پر ہے۔ اب وہ یہودی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور شادی میں شرکت کرنے کی گزارش کی۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دیں تو چلوں۔ اس پر یہودی بولا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے لی ہے، اب آپ ہی اس امر کی مالک ہیں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو سواری لانے کو کہا، جا نماز بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تیری بندی ہوں، شادی میں شرکت کرنے کے لیے میرے پاس نہ کپڑے ہیں نہ زیور۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی پر سوار ہو کر آئیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیش قیمتی پوشاکوں اور زیورات سے آراستہ کیا۔ وہ یہودی کے گھر پہنچی، وہاں شادی کے بڑی چہل پہل تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم رکھتے ہی پورا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا۔ وہ دلہن کے کمرہ میں گئیں اور اس خوشبو سے ساری عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کو ہوش آ گیا پر دلہن کو ہوش نہ آیا، وہ مر چکی تھی۔
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب دیکھ کر بڑی رنجیدہ ہوئی۔ انہوں نے جانماز بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھی اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کی کہ میں تیرے حبیب کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے آنے سے دلہن مر گئی، خانہ شادی خانہ بربادی بن گیا۔ دعا کی فضیلت سے دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولی، مجھے اپنا دین بتائیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہاں موجود سبھی 500 یہودی عورتیں مسلمان ہو گئیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔